خواتین و حضرات، آج کے ولاگ کی طرف جانے سے پہلے چھوٹی سی بات کہ سچی بات کی پہچان ہمیشہ وقت اور تحقیق سے ہوتی ہے، جبکہ ملاوٹ زیادہ دیر نہیں چھپ سکتی۔ اور یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ آج کے ولاگ میں ہم سویڈن میں جو شہد مارکیٹ میں بکتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بہت سے شہد ایسے بھی ہیں جو اصلی نہیں ہوتے اور بڑے بڑے جو سٹورز ہیں ان پہ دستیاب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ولاگ بنایا تھا، اس میں آپ کو وہ کچھ تفصیلات بتائی تھی، اور بہت سے لوگوں نے اس میں کافی دلچسپی ظاہر کی اور اس پہ مزید خبریں آئی ہیں، تو وہ ان سب کی تفصیل جو ہے وہ آج کے اس ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ شاید لوگ جو ہے وہ بہت رغبت سے کھاتے ہیں، شاید جو ہے وہ ظاہر اس کو کہتے ہیں جی کہ اس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شاید چھوٹے بچوں کو نہیں دینا چاہیے، لیکن آج ہم جو بات کریں گے کہ یہاں پہ جو شاید بک رہے ہیں، اس حوالے سے جو سکینڈل ہے، مالمو شہر کی جو کونسل ہے، میونسپلٹی، انہوں نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے شہد کی جو کچھ مصنوعات ہیں ان پہ پابندی لگا دی ہے۔ اور یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں جو شہد اس وقت وہاں پہ مارکیٹ میں اویلیبل تھے، ان میں جناب جعلی کہہ لیں کہ وہ پروڈکٹ جعلی شہد تھے۔ یہ وہاں کا جو اخبار ہے ایک ساؤتھ کا، اس نے اس پہ تفصیلات دی ہے کہ انہوں نے 17 شہد کے نمونے لیے اور ان 17 میں سے 11 جو تھے وہ جعلی تھے۔ تو یعنی تقریباً 64% شہد جو ہے وہ یورپی یونین کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ اب کن جو ہے وہ برانڈز پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے، اس میں ایلڈوراڈو کا فلتان دے ہوننگ یہ ہے، اس کے بعد جے ایس ہونی ہے، اور اس کے علاوہ یہ مصنوعات مختلف سٹورز پہ آپ کو ہیم شاپ پہ بھی ہیں، ایکا پہ بھی، باقی سٹورز پہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں، تو وہاں سے جناب ان کو کہا گیا کہ ان کو ہٹا دیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ملاوٹ انہوں نے پکڑی کیسے ہے، تو انہوں نے جو عام شاید اویلیبل تھے مارکیٹ میں ان کو جناب انہوں نے اس کی کیمیائی ساخت چیک کی لیب میں، انزائمز کے ذریعے، پروٹین کے ذریعے، ڈی این اے کے مالیکول سے۔ آپ کو پتا آج کل تو بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے ساری اس پہ استعمال کی۔ پرانے زمانے میں حکیم جو تھے وہ اپنے طریقے اختیار کرتے تھے، ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے حکیم کہتے تھے کہ جی آپ روٹی پہ شہد لگا کے کتے کے آگے پھینکیں تو وہ نہیں کھائے گا، اگر جعلی ہوگا تو کھا لے گا، اصلی ہوگا تو نہیں کھائے گا۔ پتہ نہیں اس طرح کے لوگوں نے ٹوٹ کے رکھے تھے، لیکن آج کل تو جو ہے وہ لیب میں سارا ڈی این اے تک چیک کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ شہد کی مکھیوں کے بنائے ہوئے جو قدرتی انزائم ہوتے ہیں، یعنی جو شہد ہوتا ہے اس میں جو مکھیاں ظاہر بناتی ہیں تو ان کے انزائمز ہوتے ہیں، جعلی شہد میں وہ انزائمز نہیں ہوتے، تو یہ سیدھا اس سے پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن بعض کمپنیاں جو ہیں وہ مصنوعی انزائم ڈال دیتی ہیں تاکہ شاید اصلی لگے، لیکن جدید ٹیسٹ جو ہے ان میں بھی وہ پکڑے جاتے ہیں، یعنی ملاوٹ والوں کو بھی پکڑنے والے لوگ ہیں یہاں پہ۔ اور اس کے بعد جناب 5 جو سویڈن کی میونسپیلٹیز ہیں، کمیونز ہیں، انہوں نے مشترکہ یہ کوشش کی ہے، یعنی مالمو تک محدود نہیں رہی بلکہ اس میں مالمو، ہیلسنگبوری، ہماری یہ سولنا، سودرتھیلی اور کھالمار، انہوں نے جناب مل کے کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یورپی یونین سے باہر درآمد مال جو شہد آتا ہے باہر سے، اس پہ زیادہ توجہ مرکوز رکھی۔ سویڈش جو بی کیپرز ایسوسی ایشن ہے، جو شہد کی مکھیوں کی ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں فروخت ہونے والا جو غیر ملکی شہد جو یورپ کے باہر سے آتا ہے وہ بڑی حد تک ملاوٹ شدہ ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ چین میں ایسی فیکٹریاں موجود ہیں جو میٹھا مکسچر تیار کرتی ہیں اور پھر اسے اصلی شہد کے طور پہ یورپ میں فروخت کرتی ہیں، اور بوتل پہ وہ ہنی لکھا ہوتا ہے لیکن دراصل شہد کم اور چینی کا سیرپ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور یورپ میں بھی کافی مسئلہ ہے، صرف سویڈن کا مسئلہ نہیں ہے۔ یورپی یونین نے ایک جو ریسرچ ہے اس کے مطابق ای یو میں جو شہد امپورٹ ہوتا ہے یعنی درآمد ہوتا ہے وہ 46% شہد کے بارے میں ان کو شبہ ہے کہ یہ جعلی ہے۔ اور دنیا کی ٹاپ 5 جو غذائی اشیاء ہیں شہد اس میں شامل ہے، اور اس میں اگر دھوکہ دہی ہو تو یہ بڑا معاملہ خراب ہے۔ اور کہتے ہیں جی شہد خراب نہیں ہوتا، میرے خیال احرام مصر میں جو شہد صدیوں پہلے دفن تھا وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک حالت میں نکلا تھا۔ تو اصلی اور جعلی شہد میں پھر عام لوگ کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں جی جو ابھی یہ ٹپس اس میں لکھی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اصلی شہد قدرتی خوشبو رکھتا ہے اور وقت کے ساتھ وہ کرسٹلائز ہو جاتا ہے، زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، ذائقہ پھولوں اور پودوں کے مطابق رکھتا ہے۔ جعلی شہد زیادہ میٹھا لگتا ہے،
اکثر پتلا ہوتا ہے، لمبے عرصے تک ایک جیسا رہتا ہے، اس میں شوگر سیرپ شامل ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ گھریلو ٹیسٹ جو ہے وہ مکمل ضمانت نہیں دے سکتے۔ جدید ملاوٹ اتنی پیچیدہ ہو چکی ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ انزائم تک ڈال لیتے ہیں، تو گھر میں تو ہم نہیں چیک کر سکتے۔ پھر جناب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ HMF ایک ویلیو ہوتی ہے، وہ ویلیو اس چیز کا اشارہ دیتی ہے کہ شہد کو کتنی ہیٹ دی گئی ہے۔ اگر شہد کو زیادہ گرم کیا جائے تو اس کے قدرتی انزائمز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور معیار کم ہو جاتا ہے، اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ زیادہ پروسیسڈ شہد سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جناب یہاں پہ ایک ہے میگزین ٹیسٹ فاکتا، جس کے بارے میں نے پہلے بھی رپورٹ دی تھی، اور اس کی سلائیڈ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں یہاں لگائی ہے۔ انہوں نے 12 قسم کے جو شہد تھے ان کا انہوں نے جائزہ لیا، اور اس میں 5 صرف اصلی ہوئے، 7 جو ہے وہ ملاوٹ والے تھے یا پروسیس والے تھے، اور کچھ جو برانڈز ہیں جیسے اینگل مارک ہے، گوڈس ہوننگ ہے، ماریبیل ہے، ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہ 3 معیاری شہد ہیں، بہتر ہے۔ اور سوینسکا جو لان ہوننگ ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ سب سے انتہائی مستند ہے، سوینسا لانسکاپس ہوننگ جو سویڈش کا شہد ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اس کی قیمت جو ہے وہ اکثر معیار کا اشارہ دیتی ہے، بہت سستا شہد اکثر جو ہے وہ ملاوٹ والا ہوتا ہے۔ واقعی میں بھی بعض کو حیران ہوتا تھا کہ 30-35 کروڑ کا اتنا بڑا شہد، یہ کیسے شہد ہو سکتا ہے۔ پھر سویڈش جو بی کیپرز ایسوسی ایشن ہے، شہد کی مکھیوں پالنے والی جو تنظیم ہے، اس کے جو ماہر ہیں پہلے لند بلاد، انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ممکن ہو تو براہ راست مقامی شہد پروڈیوسر سے خریدے۔ یہاں پہ ہیں کچھ ایسے جو فروخت کرتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں چیک کریں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ شہد کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، چائے میں، کھانے میں، سیلڈ میں، یہ تو خیر آپ کی اپنی مرضی، آپ اس کو کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن کنزیومرز کے لیے، صارفین کے لیے جو اہم پیغام یہ ہے کہ لیبل کو غور سے پڑھیں۔ بعض کا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں مکسر ہے، کیسے ہے، الفاظ دیکھیں اس میں کیا لکھے ہے، ملک دیکھیں کس ملک سے آیا ہے، بہت سستی چیزوں سے احتیاط کریں، اور ٹرسٹڈ لوکل پروڈیوسر اگر آپ کے ہیں تو وہاں سے لیں، تو آپ کو زیادہ اصلی خالص شہد جو ہے وہ ملے گا۔ تو پہلے بھی اس حوالے سے میں نے بات کی تھی، لیکن آج زیادہ تفصیل سے بات کی ہے۔ میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ اس ولاء کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اگر ان کو پسند آیا تو دوست صاحب آپ سے شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی اصلی اور نقلی شہد کو جانچنے کی کوئی ایسی ٹپس ہیں، آپ کے خیال میں کوئی ایسی گر ہیں، تو وہ بھی آپ ضرور شیئر کیجئے، وہ انٹرسٹنگ ہوں گے، اس کے پڑھ کے ناظرین خوش ہوں گے، ان کو بھی مزید معلومات ملیں گی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک لے اجازت۔